عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي. آگے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور اس کے علاوہ کی دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جامع دعا سے وہ دعا مراد ہے جس میں الفاظ مختصر ہوں اور مفہوم میں وسعت ہو، یا وہ دعا مراد ہے جس میں دنیا آخرت کی بھلائی کو مانگا گیا ہو، یا وہ دعا مراد ہے جس میں تمام مومنین کو شامل کیا گیا ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر یہ جامع دعا منقول ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ اتنی جامع دعا ہے کہ جب ہم دنیا کی بھلائی طلب کرتے ہیں تو اس میں دنیا کی تمام بھلائیاں آ جاتی ہیں، اس میں عافیت بھی آ جاتی ہے، اس میں مال و زر بھی آ جاتا ہے، اس میں اولاد بھی آ جاتی ہے، اس میں دنیا کی ساری سہولتیں بھی آ جاتی ہیں، کائنات کی ہر چیز دنیا کی آ جاتی ہے۔ جب ہم آخرت کی بھلائی طلب کرتے ہیں تو اس میں حساب میں آسانی، قبر میں آسانی، قبر میں وسعت، میدان محشر میں جو جو معاملات ہیں، جو جو آگے چل کے حساب و کتاب، میزان اعمال، یہ پل صراط، یہ جو کچھ بھی دائیں ہاتھ میں دیا جانا ہے، بائیں ہاتھ میں یہ سارا کچھ آخرت کے معاملات میں آ جاتا ہے۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع دعا کرنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعا کو ہی پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اس حدیث کو سنیے گا پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں دعا میں یوں کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں آپ سے جنت، اس کی نعمتوں، اس کی بہاروں اور جنت کی فلاں فلاں چیزوں کا سوال کرتا ہوں، اور میں جہنم سے اور اس کی زنجیروں، ہتھ کڑیوں اور فلاں فلاں قسم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے والد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں مبالغہ سے کام لیا کریں گے، تو تم ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچو۔ اگر تمہیں جنت مل گئی تو جنت کی ساری نعمتیں مل جائیں گی، اور اگر تمہیں جہنم سے نجات مل گئی تو جہنم کی تمام تکلیفوں سے نجات مل جائے گی۔ لہٰذا دعا میں اس تفصیل کی ضرورت نہیں، بلکہ جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا ہی کافی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ بڑی طویل دعائیں، بات وہی آ جاتی ہے کہ جب ہم نے اللہم اغفر لی والی والدیہ والمؤمنین والمؤمنات والی دعا مانگ لی ہے نا، اس میں ہر چیز مانگ لی ہے۔ اگر ہم نے ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا مانگ لی ہے، اس میں ہر چیز مانگ لی ہے۔ لیکن لوگ لا علمی میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی کروانے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ باجی ہمارے لیے یوں دعا، اس طرح دعا، ایسے اسے، اور پھر بعض اوقات کچھ کہتی ہیں باجی ہمیں بڑا مزہ آیا دعا کا، اور کوئی کی دکی ویسے ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ باجی اتنی طویل آپ نے دعا کی ہے، ٹھیک ہے، جو عورتیں تھوڑی نا کاروباری قسم کی ہیں، تجارتی قسم کی ہیں، کیونکہ ان کی تجارت سے فرصت نہیں ہوتی، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہمیں دعا مختصر اور جامع کروانی چاہیے، کیونکہ جب ہم دعا کرواتے ہیں نا یا کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں آگے ساری چیزیں ہوتی ہیں جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایک چیز کا نام لینا ضروری نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار کہہ لیا، یا اسی طرح اللہم انا نسألک جنت الفردوس بغیر حساب کہہ دیا، تو پھر ہمیں ساری جنت کی نعمتیں بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی، اور جہنم سے بھی نجات مل گئی، اور جہنم کے سارے عذابوں سے بھی نجات مل گئی۔ ٹھیک ہے، تو جب حدیث پڑھتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ دعا بندہ مختصر ہی کرے۔ وہی ہمیں حکم دیا گیا کہ دعا مختصر ہو مگر جامع ہو، تو اس میں الفاظ کم ہوں اور مفہوم زیادہ ہو، اور جو بندہ اپنے ذہن میں رکھ کے دعا کرتا ہے نا تو وہ ذہن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا کیا مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ دعا مختصر ہونی چاہیے مگر جامع۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں دنیا آخرت کی جو خیر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے ہمیں ایک اور پتہ چلا ہے اس حدیث سے
کہ ایک تو رمضان کے بارے میں آتی ہے نا کہ ہر مسلمان کی ہر دن رات میں ایک دعا رب تعالیٰ گارنٹی سے قبول فرماتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، یعنی رات کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں دنیا آخرت کی جو خیر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ رات ہے۔ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ رات کو کسی بھی وقت بیدار ہو نا، آنکھ کھل جائے، وہ تیسرا کلمہ پڑھے، اسی طرح چوتھا کلمہ پڑھے اور 3 دفعہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ ہے کہ رات کو ظاہر ہم نے سونا بھی ہوتا ہے، سوتے وقت بھی دعا مانگ کے سوئیں، جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو یہ 2 کلمے پڑھ کے رب اغفر لی پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی۔ 2 دفعہ جاگ آئی ہے، 3 دفعہ آئی ہے، 1 دفعہ آئی ہے، ممکن ہے انہی گھڑیوں میں سے کوئی ایسی گھڑی ہو جو ہمارے لیے قبولیت کا باعث بن جائے۔ تو جو قبولیت کے وقت ہوتے ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کو پورا استعمال میں لانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے چاہیے اور مانگنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارے رب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے مغفرت دے دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رات کا جب 1/3 حصہ باقی رہ جاتا وہ رب تعالیٰ جو اپنا عرش بھی چھوڑ آتا ہے اور 6 آسمان طے کرتے کرتے 7ویں آسمان پہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود آوازیں دے کے اپنے بندوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، کوئی تم میں سے ایسا ہے جس کو مجھ سے کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول فرما لوں گا، یا مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، دولت مانگنا چاہتا ہے، اولاد مانگنا چاہتا ہے، مال مانگنا چاہتا ہے، مکان مانگنا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی نعمت مانگنا چاہتا ہے تو مجھ سے دعا کرے میں قبول کروں گا، عطا کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نماز تہجد کے اندر بھی، کہ جب آپ نماز تہجد کے لیے اٹھتی ہیں نا تو اس وقت اللہ آسمانی دنیا پہ تشریف فرما ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگنا چاہیے۔ کبھی تہجد شروع کر کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں کہ جتنا سکون نفلی نمازوں میں سے انسان کو نماز تہجد دیتی ہے نا، کوئی نماز نفلی اتنا سکون نہیں دیتی جتنی تہجد کی نماز دیتی ہے۔ انسان اتنا اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اور میرے اور اللہ میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، کہ جیسے ہم نے اللہ سے یوں مانگا اللہ نے دے دینا، یہ مانگا اللہ نے دے دینا۔ تو یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جو بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے۔ اگر کوئی نماز تہجد نہیں بھی پڑھتا تو اس کا یہ بھی ہے کہ بسا اوقات لوگوں کو کئیوں کے جاگ ہی نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ کچھ ٹائم پہ سوئے تو جاگ آ جاتی ہے، تو کچھ سدرا جیسے تو ساری رات ہی تہجد پڑھتے ہیں، وہ ساری رات ہی جاگ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو تو پڑھ لینی چاہیے کیونکہ وہ تو جاگ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رات کی جس گھڑی میں بھی جاگ آئی ہے بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ دعا ان 2 کلموں اور رب اغفر لی کے ساتھ قبول فرماتا ہے۔ پھر آگے ایک اور بھی حدیث ہے کہ وہ بندہ اگر اسی وقت اٹھ کے وضو کرے 2 نفل پڑھے، اللہ گارنٹی سے اس کے وہ نوافل بھی قبول کر لیتا ہے، تو اس میں نماز تہجد بھی آ جاتی ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص بھی ان 5 کلمات کے ذریعے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کے ساتھ جو بندہ دعا مانگتا ہے یہ آ کے پھر یعنی 2 کلمے ہی بن جاتے ہیں، تیسرا اور چوتھا کلمہ ہی۔ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دعا میں یا ذل جلال والاکرام کے ذریعے اصرار کیا کرو، یعنی اس لفظ کو دعا میں بار بار کہا کرو۔ تو یہ اس میں اعظم ہے
جو میں اکثر وظیفے میں بتاتی ہوتی ہوں، ایک تو اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، 3 دفعہ اس کو کہیں۔ دوسرا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے۔ اس کے آگے اضافہ کرنا ہے یا ذا الجلال والاکرام۔ چونکہ یہ احادیث جمع کر کے نا یہ اسم اعظم بنا ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کہتے ہیں، جو دعائیں کر کر کے تھک گیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ بھی وظیفہ کیا ہے، یہ بھی وظیفہ کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، اور جلدی نہیں ہو رہی، دعا نہیں قبول ہو رہی، یوں نہیں ہو رہا، وہ یہ والا اسم اعظم جو میں نے ابھی پڑھا الف لام میم والا، اس اسم اعظم کو 313 مرتبہ وہ بندہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے 41 دن تک پڑھے، اللہ سے دعا کرے، نافرمان اولاد کے لیے کرے یا کسی کے لیے بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بار بار اپنی دعا میں یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعا میں اس کا اصرار کیا کرو، اسے بار بار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں نا ہاڑے ڈال کے دعا کیا کرو، ضد کر کے دعا کیا کرو، یہ دعا بار بار پڑھا کرو کہ یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، تو بڑی اکرام والا ہے، تو بڑی عزت و جلال والا ہے، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اسم عظیم ہے۔ آگے سلمہ بن اکوع اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے شروع میں یہ کلمات فرماتے ہوئے سنا، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، میرا رب سب عیبوں سے پاک ہے، سب سے بلند، سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ پکارا کریں، یا وہاب، یا وہاب، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کا مطلب ہے عطا کرنے والا، دینے والا، یا وہاب اے عطا کرنے والے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ سے اس نام کے ذریعے سے سوال کیا ہے کہ جس کے واسطے سے جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے وہ عطا فرماتے ہیں، اور جو دعا بھی کی جاتی ہے وہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اس اسم اعظم کے ساتھ بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ میں نے گروپ میں یہ سارے اسم اعظم سینڈ کیے ہوئے ہیں، اور میں سب کو بتاتی ہوں کہ اوپر سے دیکھ کے نا، تو جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہیں تو سب سے پہلے آپ تعوذ تسمیہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھا کریں، درود ابراہیمی پڑھا کریں، اس کے بعد جتنے میں نے 3 پیج سینڈ کیے ہوئے ہیں نا اسم اعظم کے، ان کو اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیا کریں۔ اگر کسی کو زبانی کچھ دعائیں نہیں آتی تو پھر اوپر سے دیکھ کے پڑھ کے گویا آپ نے اسم اعظم اللہ تعالیٰ سے واسطے ڈال لیے ہیں اس کے، اور وہ پڑھ لیا، اس کے بعد اپنی حاجات یا باقی جو عربی کی دعائیں ہیں نا وہ مانگا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور مجھے اکثر باجیاں یہ کہتی ہیں کہ باجی یعنی ہم نے آپ سے جو بھی دعا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے، مکان بھی دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی بچوں کو بھی سیٹ کیا ہے، بچوں کو بھی آگے اللہ تعالیٰ نے اولادیں دی ہیں، شادی اچھی جگہ پہ ہو گئی ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو میں نے باجی وہ بھی جامعہ پڑھی ہوئی ہیں یہاں سرگودا والی سائڈ، ساہی والی سائڈ سے، تو کہتی ہے باجی میں نے تو یہ ججمنٹ کی ہے کہ آپ اپنی ہر دعا میں جو ہے نا، ظاہر جب میں مجموعی طور پہ دعا کرتی ہوں تو اونچی آواز سے کرتی ہوں، تو کہتی ہیں آپ اپنی ساری دعاؤں میں جو ہے نا یہ اسم اعظم پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو مجھے تو یہ خیال گزرا ہے کہ اس اسم اعظم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اس سے دیکھیں ہمیں وہ، مجھے اس کی بات حدیثوں کی تائید میں یاد آ گئی ہے کہ وہ کہتی ہیں میں نے بھی اب انہی دعاؤں کے ساتھ جو ہے نا وہ باجی یاد کی ہیں، اور میں ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں۔ تو چونکہ یہ اسم اعظم ہے، ہمیں احادیث یہ بتا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ان اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے گا اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا، قبول کرے گا۔ تو خصوصی طور پہ اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے بھی جو ہم مانگتے ہیں وہ اللہ اور بھی زیادہ قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو دوسرے مسلمان کو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ایک مسلمان کے ذریعے ایک مسلمان اتنا بڑا دل رکھ کے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کو مکان دے دے، اس کو اولاد دے دے، اس کو مال دے دے، اس کی یہ حاجت، اس کی وہ حاجت پوری کر دے، تو اس کا بڑا دل ہے، بڑا جگر ہے
کہ وہ کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، تو پھر اللہ کیوں نہ قبول کرے؟ تو یہ چیز ہوتی ہے، اس میں اعظم کو یاد کر لیجئے گا اور اوپر سے دیکھ کے پڑھ کے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری آیت وہی والی ہے جو میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی پہلی آیت بتائی ہے، الف لام میم والی، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والی۔ اس کے ساتھ ہم نے پچھلی حدیث کو کوٹ کر لی ہے، یا ذا الجلال والاکرام۔ تو یہ اسم اعظم بھی میں نے آپ کو یعنی انہی پمفلٹ کے اندر شامل ہے، موجود ہے۔ بس یہی ریکارڈنگ مکمل کرتی ہوں۔ آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ رکوع، سجدہ اور تشہد سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دعا میں یوں کہا، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، جس کے واسطہ سے جب بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور جب بھی سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی تمام تعریفوں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ زمین و آسمان کو نمونے کے بغیر بنانے والے ہیں۔ اے عظمت و جلال اور انعام و احسان کے مالک، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے، یعنی میں ان چیزوں کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تم کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے سے دعا قبول کی جاتی ہے اور جو بھی سوال کیا جائے وہ پورا کیا جاتا ہے؟ یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو 3 اندھیروں میں پکارا تھا، اور وہ 3 اندھیرے کون سے ہیں؟ ایک اندھیرا رات کا، دوسرا اندھیرا سمندر کا، اور تیسرا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا۔ تو وہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ دعا اور اس کی فضیلت حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا تمام ایمان والوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک نہیں پڑھا یا نہیں سنا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم نجات دیتے ہیں اس کو غم سے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جیسے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، یعنی ہم نے یونس علیہ السلام کو مصیبتوں سے نجات دی اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اس دعا کو اپنی بیماری میں 40 مرتبہ پڑھے، اگر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اس کو شہید کا ثواب دیا جائے گا، اور اگر اس بیماری سے اسے شفا مل گئی تو اسے شفا کے ساتھ اس کے تمام گناہ بھی معاف کیے جا چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس دعا کو نوٹ کر لیں، اس دعا کو آپ، اور ایک حدیث یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا، کیا میں تمہیں ایسی جامع دعا نہ بتلاؤں کہ جس سے تم جو بھی مانگو اللہ قبول کرے گا؟ تو صحابیوں یعنی بیماری کے لیے پڑھو گے تو اللہ بیماریاں بھی دور کرے گا۔ اصل میں ہم نے یہ دعا اکثر مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور بیماریوں کے لیے ہم یہ دعا نہیں پڑھتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے عالم میں بھی اس دعا کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو چونکہ ہمارے گناہوں کے سبب ہم بیماریاں آتی ہیں، اکثر بیماریاں انسانوں پہ ان کے گناہوں کے سبب آتی ہے، بد ہضمی کی وجہ سے نہیں آتی یا خوراک کی وجہ سے نہیں آتی، اس وجہ سے آتی ہیں۔ اکثر بیماریاں گناہوں کی وجہ سے انسان پہ طاری ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ تم یہ یونس علیہ السلام والی دعا پڑھا کرو اپنی بیماری کے دنوں میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین پہ ایک بندہ یہ دعا پڑھتا ہے جو یونس علیہ السلام نے پڑھی ہے، اللہ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا ہے اور اس کو شفا دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بتا دی ہے کہ جو بندہ اپنی بیماری کے دنوں میں 40 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اگر وہ فوت بھی ہو جائے گا تو شہید ہوگا، یہ بھی شہید کی ایک قسم ہے۔
اور اگر وہ زندہ رہے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اسے شفا بھی مل جائے گی۔ تو گویا کہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی بیماری کے دنوں میں بھی اس دعا کو پڑھنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 قسم کی دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے لے، حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ کر نہ آئے۔ پتہ چلتا ہے کہ حج کرنے والا جب تک وہ مکہ میں ہوتا ہے، مدینہ میں ہوتا ہے، یعنی لوٹ کے گھر واپس نہیں آتا، اس کی دعائیں بھی اللہ شرف قبولیت کے درجے کو پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح ایسا مظلوم انسان کہ جب تک وہ اپنے ظلم کا انتقام نہ لے لے، یعنی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا، تب تک اس مظلوم کی دعا بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح مجاہد کی دعا جب تک وہ واپس نہ آئے، بیمار کی دعا جب تک وہ صحت یاب نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو مریض مسلمان بہن بھائی ہیں نا، تو ان سے بھی دعا کروانی چاہیے۔ بیمار اور مریض کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہو رہے ہوتے ہیں تکلیفوں کے بدلے، اور جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے انسان تو اللہ کی فرما برداری کے قریب ہوتا ہے، تو اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اور ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے لیے پیٹھ کے پیچھے دعا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ان دعا میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کی جاتی ہے۔ یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دعا ہم کسی اپنے مسلمان بہن بھائی کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں نا، وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے اس دن آپ کو موبائل پہ کال نہیں کی اور میں نے ویسے نام لے کے دعا کر دی ہے۔ کل بھی میں بریار گئی تھی اور وہاں بھی الحمدللہ میں نے نام لے کے دعائیں کی تھیں، لیکن آپ نہیں تھی سن رہی۔ تو حدیث میں یہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو بتایا نا کہ پیٹھ پیچھے دعا، آگے پھر مزید مہر لگا دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خاص طور پر، یعنی وہ دعائیں تو بہت جلدی قبول ہوتی ہیں جو اس کی پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں، یعنی اس کو علم نہیں ہوتا، چونکہ وہ ریاکاری سے پاک ہوتی ہیں۔ یوں تو ہم کسی کے سامنے، کل بھی میں نے الحمدللہ وہ عقیلہ کی والدہ کا بھی نام لے کے میں نے کہا اللہ تعالیٰ وہ اسپیشل مجھے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں، پھر جتنے بھی فوت شدگان ہیں سب کے لیے بڑی خصوصی دعائیں کی تھی۔ تو یہ پیٹھ پیچھے کی ہوئی دعائیں جو ہے نا وہ اللہ زیادہ قبول کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب مسلمانوں کے لیے اپنے ذہن میں یہ ساری چیزیں رکھ کے اور نام لے کے بھی غیر موجودگی میں بھی ویسے بھی اللہ مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي